السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو آج ہی کے دن میں آپ لوگوں کو پہلے ہی 2 ایپیسوڈ دے چکی ہوں اور یہ میں تیسرا ریکارڈ کر رہی ہوں، ایپیسوڈ نمبر 63، جو کہ ہے ہمارا سرپرائز ایپیسوڈ۔ اور اس کو ریکارڈنگ کے وقت شاید آپ کو پیچھے سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آئے، کیونکہ میں چھت پہ موجود ہوں اور گھروں سے لوگ اٹھ رہے ہیں۔ بھائی اب اٹھنے کا ٹائم ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہاں جی، تو اٹھنے کا ٹائم ہے کیونکہ 9 بج چکے ہیں، تو 9:02 ہو چکے ہیں، تو اس لیے شاید آپ کو تھوڑی سی آوازیں آئیں اور آپ کو وہ برداشت کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اگر بہت تیز آوازیں ہوں گی نا تو میں اس کی ریکارڈنگ کو بند کر لوں گی اور پھر جب وہ لوگ چپ ہوں گے تو پھر آن کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، سرپرائز ایپیسوڈ 63، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ نور میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ماں کسی کو بلائیں، دیکھیے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جبکہ رمائسہ بیگم جو پہلے ہی غفران کی باتوں سے بے چین ہو گئی تھی، نور کی حالت دیکھتی آنسو بہاتی ڈاکٹر کو آواز دینے لگی۔ رافع خان نے نور کے لیے ڈاکٹر ہائر کی تھی۔ نور کی طبیعت کے پیش نظر وہ ہر وقت نور کے پاس رہتی تھی تاکہ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں نور کو بر وقت ٹریٹمنٹ دیا جا سکے۔ رمائسہ بیگم کے بلانے پر ڈاکٹر فوراً حاضر ہوئی تھی۔ آپ نے ان کے سامنے ایسی کون سی بات کی ہے جو ان کے سٹریس لینے کی وجہ بنی ہے؟ سٹریس لینے کی وجہ سے ہی ان کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی ہے۔ آپ سب لوگ پلیز اس وقت کمرے سے چلے جائیں۔ اگر ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی تو ان کو ہینڈل کرنا میرے بس کی بات نہیں رہے گی۔ وہ ایک سکون اور انجیکشن سرنج میں بھرتی حارث خان، رمائسہ بیگم اور غفران خان کو دیکھتی بولی۔ حارث خان اور رمائسہ بیگم تو ڈاکٹر کی بات سنتے باہر آ چکے تھے، جبکہ غفران بیڈ کے کنارے نور کا ہاتھ تھامے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کیا یہ ضروری ہے؟ وہ ڈاکٹر کو نور کو انجیکشن لگاتا دیکھ ایک دم تڑپ کر بولا کہ وہ اب کوئی بھی مزید تکلیف اس کو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر غفران کی باتیں اس کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی تھی۔ ان کے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن ضروری ہے، اور ڈاکٹر کے انجیکشن لگانے کے ٹھیک 5 منٹ بعد نور کی ہارٹ بیٹ اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ جب سے نور بیمار ہوئی تھی، رافع کافی چپ رہنے لگ گیا تھا۔ اور ریحام کو بھی بہت کم وقت دینے لگا تھا۔ اس کا سارا دن کام میں اور شام نور کے پاس گزرتی تھی۔ جب رات گئے گھر واپس آتا تو ریحام کو سوتے پاتا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ جانے انجانے میں ریحام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اسے کسی بھی طور پر سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ نور کی طبیعت دیکھ کر وہ گھنٹوں نور کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا۔ اسے ایک امید تھی کہ وہ شاید اس کے لالا کی باتیں سن کر اور اس کی تڑپ دیکھتے اس کی بہن ہوش کی دنیا میں واپس آ جائے، لیکن 1 ہفتہ ہونے کو آ چلا تھا۔ نور کی پروگرس پہلے دن کی طرح ہی تھی۔ اگر اس کی طبیعت اس 1 ہفتے میں خراب نہیں ہوئی تھی تو بہتری کی طرف بھی نہیں آئی تھی، اور یہی بات رافع خان کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی کہ اپنے بھائی کو اس قدر تکلیف میں دیکھتے ہوئے بھی اس کی بہن کو کوئی اثر نہیں پڑا۔ آخر ایسی کون سی بات کا اس نے سٹریس لے لیا تھا جو آج اس کی بہن اپنی زندگی جینا نہیں چاہ رہی تھی؟ انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو ریحام آج معمول کے علاوہ اسے کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ نومبر کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جبکہ ریحام کھڑکی کے پاس کھڑی کھڑکی کے دروازے کو کھولے بغیر کسی شال اور دوپٹے کو اوڑھے رافع خان کا دماغ 1 سیکنڈ میں گھم آ گئی تھی۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں اور اس حالت میں یہاں کھڑے ہو کر کس چیز کا سوگ منا رہی ہو؟ رافع 1 سیکنڈ میں اس کے سر پر پہنچتا، اس کی بازو کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا اس پہ دھاڑا۔ ریحام تو آج اتنے دنوں بعد اس ستمگر کو گھر دیکھ کر حیران تھی، جو رات دیر تک واپس آتا تھا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس چلا جاتا تھا، کیونکہ شادی میں چھٹیاں کرنے کی وجہ سے اس کا کام کافی حد تک بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو فراموش کیے ہوئے تھا۔ وہ بس اپنے کام پر دھیان دے رہا تھا۔ رافع خان کے اس طرح ریحام سے بات کرنے پر ریحام جہاں اس کو دیکھتی خوش ہوئی تھی، وہاں اس کی دھاڑ سنتی اپنی سبز آنکھوں کو نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ کسی چیز کا سوگ نہیں منا رہی؟
میں پیچھے ہٹیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ میں ہی پاگل ہوں جو آج اتنی دیر تک جاگتے آپ کا انتظار کر رہی تھی، صرف آپ کی یہ بات سننے کے لیے۔ وہ رافع کی عجیب و غریب بات سن کر حیران ہوتی ایک ہاتھ سے رافع کو خود سے دور دھکیلتی آگے بڑھی تھی، جو آفس کے آج سارا دن کی فرسٹریشن ریحام پر نکال چکا تھا۔ لیکن ریحام کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اسے اپنی سختی کا احساس ہوا۔ وہ جو رافع کو پرے دھکیلتی اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی، رافع نے پیچھے سے ہی اس کو اپنی گرفت میں جکڑتے، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ آئی ایم سوری میری جان، میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، اور نہ ہی میں تم سے اس طرح بات کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں بغیر شال اور دوپٹے کے اس طرح اتنی سردی میں کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، اور اسی لیے میں اتنا شاؤٹ کر گیا۔ رافع کی بات سنتی ریحام اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ رافع خان کی دوری پر وہ بھی کافی جھنجھلا گئی تھی، لیکن اب مزید برداشت نہ کرتی بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے اپنی کیفیت کو رافع خان پر بیان کر گئی تھی۔ ریحام کے اتنا یکدم اتنی شدت سے رونے پر رافع نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنی طرف گھماتے، ایک ہاتھ اس کی کمر میں حائل کرتے اس کو اپنے مزید قریب کیا، اور اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کراتے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ خان کی جان، سوری نا، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، بلکہ بہت غلط کیا اس طرح بات کر کے، لیکن میں اپنے رویے کے لیے، بلکہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک کے اپنے رویے کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا، لیکن نور کی طبیعت، آفس کے بڑھتے کام کی وجہ سے میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا، لیکن وعدہ، آئندہ کے بعد کبھی بھی اس طرح بات نہیں کروں گا۔ وہ ریحام کے ایک نقش کو اپنے لبوں سے چومتا بولا، پلیز چپ کر جاؤ نا میری جان، دیکھو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ میں وعدے کی پاسداری کرنا جانتا ہوں، میں کبھی بھی اپنے وعدے کو نہیں توڑوں گا، صرف ایک دفعہ مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو۔ وہ اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتا اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں سہلاتا بولا، پکا وعدہ؟ ریحام اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی سو سو کرتی آواز میں رافع کے آگے ہاتھ کرتی بولی، پکا وعدہ میری جان، بلکہ پکے سے بھی زیادہ پکے والا وعدہ۔ اب کبھی بھی تمہیں میری ذات کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ پہلی اور آخری بار تھا، آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، میں خود بھی شرمندہ ہوں، لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی اپنی ذات کو لے کر اس طرح لاپرواہی نہیں کرو گی۔ وہ اس کے شال اور دوپٹے سے بغیر جسم کو بھرپور نظروں سے دیکھتا بولا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور سزا میں تمہیں اپنے طریقے کی دوں گا، اور اب بھی میں تمہیں بالکل بھی بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں زبردست سے زبردست قسم کی سزا دوں۔ رافع ریحام کو اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھتے بولا، جبکہ ریحام تو رافع کے اس طرح ایک دم موڈ بدل جانے پر بوکھلائی تھی۔ رافع، کھانا تو کھا لیں۔ نہیں میری جان، اس وقت میرا کھانا کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، اس وقت میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی جان کو کچا چبا جاؤں، اور میں ایسا ہی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، اور تم کھانے کا نام لے کر مجھے میرے ارادوں میں کمزور نہیں کر سکتی۔ وہ ریحام کو بیڈ پر لٹاتے اس کے لبوں پر جھکتا بولا، اور کافی دیر بعد ریحام کی سانسوں پر اتنے دنوں کی دوری کی شدت رقم کرتا پیچھے ہٹا تو ریحام اپنی سانسیں ہموار کرتی بولی، لیکن رافع، لیکن کچھ نہیں میری جان، میں اس وقت بہت تھک چکا ہوں، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر، اور میں صرف سکون چاہتا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ سکون مجھے صرف اور صرف تمہارے پاس آ کر ملتا ہے، اس لیے میں تمہاری کوئی بھی بات یا جواز سننے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ اس کی سانسوں کو دوبارہ سے بکھیرتا اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ رافع خان کے لہجے میں نور کے ذکر پر ٹوٹ پھوٹ اور شکستگی محسوس کرتے ریحام نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلایا اور اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی، جبکہ رافع خان بھی اس پر کسی گھٹا کی طرح چھاتا اس کو متاع جان کی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹتا پرسکون ہونے لگا، جبکہ ریحام بھی شاید اسی سکون کی متلاشی تھی، اسی لیے ہر وقت جھنجھلائی تھی، لیکن اب رافع کی قربت محسوس کرتی روح تک سرشار تھی، پرسکون محسوس کر رہی تھی خود کو۔
अम्मा भी की ज़ेर निगरानी रात का खाना तैयार करवाते रोज़ीना कमरे में फ़्रेश होने की गर्ज से आई थी, क्योंकि जुरेज़ के आने में थोड़ा ही वक्त बाकी था और वो जुरेज़ के आने से पहले रेडी होना चाहती थी। जुरेज़ ने इसे कहा था कि वो इसके आने से पहले कपड़े पहनकर अच्छी तरह तैयार होकर इसकी मुंतज़िर रहा करे। ये चीज़ जुरेज़ को सुकून पहुँचाती थी और वो ख़ुद को पुरसुकून महसूस करता था। इसीलिए रोज़ीना आज इसके कहे पर अमल करती। अंगूरी रंग की लॉन्ग घेरदार फ़राक में मलबूस, जिसके गले पर हल्का हल्का सफ़ेद मोतियों का काम हुआ था, जबकि पिछला गड़ा थोड़ा डीप था, जिसको इसने बालों को कर्ल करते कवर किया था। लाइट मेकअप करती, वो होंठों को लाल रंग की लिपस्टिक से सजाती, सिंपल सी ज्वेलरी पहनकर अपनी तैयारी पर एक तायराना नज़र डालते ही नीचे की जानिब बढ़ी, क्योंकि जुरेज़ की गाड़ी का हॉर्न इसे नीचे से सुनाई दे रहा था। वो अपने नरम और नाजुक पैरों को हाई हील में जकड़े सहज सहज कर सीढ़ियाँ उतरती टीवी लाउंज के दरवाजे की जानिब बढ़ी। गाड़ी को राहदारी में खड़े करते जुरेज़ जब टीवी लाउंज के दरवाजे की जानिब बढ़ा तो रोज़ीना को इस कदर तैयार देखकर खुशगवार हैरत के साथ मबहूत हुआ था। अस्सलामुअलैकुम। जुरेज़ इसकी खुशबू में रचे बसे दिलकश सरापे को यकटक देख रहा था कि रोज़ीना के मुखातिब करने पर होश की दुनिया में आता इसकी जानिब बढ़ा। एक हाथ इसकी कमर में हायल करते, इसके सलाम का जवाब देते, इसके माथे पर अपने तिश्ना लबों को रखते रोज़ीना को एक सेकंड में कपकपाने पर मजबूर कर गया था। चले अंदर जी रेस की जान, रेस की रूह का सुकून, चलो अंदर। जुरेज़ रोज़ीना को इसी तरह अपने हिसार में जकड़े अंदर की जानिब बढ़ते फ़्रेश होने की गर्ज से कमरे में गया, जबकि रोज़ीना जुरेज़ की कुर्बत पर अपनी बिखरी सांसों को हमवार करती अम्मा भी के साथ टेबल पर खाना लगवाने लगी। अम्मा भी टेबल लगवाती अपने क्वार्टर की जानिब जा चुकी थी, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो चुका था। जुरेज़ फ़्रेश होकर आता डाइनिंग टेबल की चेयर खिसका कर बैठा और एक हाथ रोज़ीना की कमर में डालकर इसको कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर अपनी तरफ खींचते अपनी गोद में बिठाया। रोज़ीना तो बौखला ही गई थी इस उफ्ताद पर। जब से शादी हुई थी जुरेज़ रोज़ीना को अपने हाथ से खाना खिलाता और नाश्ता करवाता था, लेकिन आज जब से वो काम से आया था इसके अंदाज़ ही बदले थे जो रोज़ीना के बौखलाने का बायस बन रहे थे। रेस कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें महसूस करते खाना खाना चाहता हूँ मेरी छोटी सी फेरी। अब चुप करके अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोलो, शाबाश। वो अपनी उंगली रोज़ीना के गुलाबी नर्म होठों पर रखता, इसकी पेशानी पर बोसा देता, नवाला बनाकर इसके मुंह के आगे करता बोला, जिसे रोज़ीना ने जुरेज़ की बात सुनने के बाद बग़ैर चूँ चराह किए खा लिया था। एक दूसरे की कुर्बत महसूस करते पुरसुकून माहौल में खाना खाते जुरेज़ रोज़ीना को अपनी गोद में उठाए कमरे की जानिब बढ़ा और रोज़ीना को आराम से बेड पर बिठाता इसे 2 मिनट में आने का कहता वापस किचन में आया और 5 मिनट में पूरा किचन समेटा अपने रोज़ीना के लिए काफ़ी बनाता कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ रोज़ीना बार बार घड़ी को देखती, अपनी उंगली दांतों में दबाती यहाँ से वहाँ टह रही थी, जहाँ घड़ी 11:50 का वक्त बता रही थी। री, कोई परेशानी है मेरी जान? इस तरह यहाँ से वहाँ क्यों चक्कर लगा रही है? अगर कोई मसला है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। रेस की जान। वो कॉफ़ी का कप इसके हाथ में थमाता इसको अपनी बाहों के हिसार में लिए बालकोनी की जानिब बढ़ा। नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि शादी की वजह से मेरी यूनिट से काफ़ी छुट्टियाँ हो चुकी हैं और अब मैं अपना सिलेबस कैसे कवर करूँगी। वो जुरेज़ के हिसार में चलती कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेती बोली। कॉफ़ी वाकई ही बहुत मज़ेदार बनी थी। मुझे पता है इस बारे में। मैं यूनी की एडमिन से बात कर चुका हूँ, इसलिए आपको छुट्टियाँ करने पर तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और जहाँ तक रही बात सिलेबस कवर करने की, तो मैं हूँ ना, मैं अपनी जान को सब कुछ कवर करवा दूँगा। वो कॉफ़ी का सिप लेते आखिरी बात पर अपने हाथ की उंगलियों में इसकी उंगलियों को उलझाता, इसके हाथ को अपने लबों से छूता बोला। बालकोनी में 2 कैन की कुर्सियों के आगे एक छोटा सा टेबल रखा गया था, जहां वो दोनों बैठे नवंबर की ठंडी सर्द हवाओं में गरम गरम कॉफ़ी को एंजॉय करते एक दूसरे की बातों में गुम थे। बातों के दौरान रोज़ीना अचानक से कुछ याद आने पर अपना कॉफ़ी का कप टेबल पर रखती नीचे की जानिब भागी और इसकी इतनी जल्दबाजी पर जुरेज़ अरे अरे ही करता रह गया। कॉफ़ी
وہ دونوں ختم کر چکے تھے اور اب زریز کا ارادہ اس کے پیچھے جانے کا تھا، لیکن روزینہ اس کو اپنے پیچھے آنے سے منع کر گئی تھی۔ زریز ابھی بالکنی سے کمرے میں آیا تھا جب روزینہ ایک ہاتھ سے دروازہ کھولتی اور ایک ہاتھ میں کیک پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ریز، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آج ریز کا برتھ ڈے تھا، جو زریز کو تو بالکل بھی یاد نہیں تھا، لیکن آج صبح کے وقت روزینہ نے زریز کو اس کا والیٹ دیتے اس کے ID کارڈ پر اس کی ڈیٹ آف برتھ دیکھی تھی، اور یہ دیکھ وہ بہت حیران ہوئی کہ آج رات 12 بجے کے بعد اس کے ریز کی سالگرہ تھی، اسی لیے وہ تب سے بے چینی سے ٹہلتی 12 بجنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ریز کو سب سے پہلے وش کرے۔ یہ کیک بھی جس نے اماں بی کی مدد لیتے دوپہر میں زریز کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ وہ کیک کو ٹیبل پر رکھتی، چھری کو زریز کے ہاتھ میں پکڑاتی اس کو وش کر رہی تھی۔ روزینہ کے سرپرائز پر زریز بھی خوش ہوتا اس کے ہاتھ میں موجود چھری پر اپنا ہاتھ رکھتے کیک کو کٹ کرنے لگا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، میری روح کا سکون۔ کیک کٹ کرنے کے بعد روزینہ نے کیک کاٹا، کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا تو زریز نے کیک پر موجود کریم کو روزینہ کے لپسٹک سے سجے سرخ لبوں پر لگاتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے کیک کو اپنے من پسند طریقے سے کھاتا روزینہ کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا گیا تھا۔ زریز کو آج سے پہلے کیک اتنا مزیدار کبھی بھی نہیں لگا تھا، جبکہ روزینہ اپنی سانسوں میں زریز کے سانسوں کی مہک محسوس کر رہی تھی۔ کافی عرصے جب زریز کو لگا کہ اس کی ریح کو سانس نہیں آ رہی تو وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت دکھا کر اس کے لہو چھلکاتے ہونٹوں کو چھوڑ اس کی گردن پر جھکتے اس کے کان کے قریب سرگوشی نما بولا، ریز کی جان، ریز آج تم سے سکون کا طلبگار ہے، کیا تم مجھے اپنی قربت میں چند لمحے گزارنے کی اجازت دے سکتی ہو؟ زریز اس کی کان کے لو کو ہلکا سا دانتوں تلے دبا کر اس کے روبرو ہوتے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جبکہ روزینہ جو پہلے ہی گرنے کی پوزیشن میں اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں جکڑے کھڑی تھی، زریز کی بات سنتے اس کی شرٹ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مزید سخت کر گئی، جسے زریز نے بھی بخوبی محسوس کیا تھا۔ زریز نے جب سے ملک اسامہ کا کام تمام کر کے آیا تھا وہ بہت ڈسٹرب تھا، اور آج واقعی اسے روزینہ کی شدت سے طلب تھی، کیونکہ جب وہ اس کے پاس آتا تھا تو وہ خود میں سکون اترتا محسوس کرتا، اور فی الوقت اسے ایسے ہی سکون کی خواہش تھی جو اسے روزینہ کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتے روزینہ کی ذات میں گم ہوتے مل رہا تھا۔ اس کی بات سنتے روزینہ نے چند ثانیے کے لیے سوچا اور پھر پیروں کے بل اونچی ہوتی زریز کی گردن میں اپنی دونوں بازو ڈالتی اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتی اسے خود سپردگی دے گئی تھی۔ وہ کیسے منع کر سکتی تھی اپنے محرم کو اپنے پاس آنے سے؟ مانا کہ وہ چھوٹی تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔ اس کا محرم اس سے سکون کا طلبگار تھا تو وہ کیسے انکار کر کے ساری رات اس پر بے سکونی کی کیفیت طاری کر سکتی تھی؟ اور پھر جو عورتیں خود اپنے محرم مردوں سے فاصلے بناتی ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے فرمایا ہے کہ فرشتے ساری رات ان عورتوں پر لعنت کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے اپنے وقتی ڈر اور خوف کو اپنے اوپر حاوی کرتے اپنے خدا اور اس کے فرشتوں کی لعنت لینے کے ساتھ ساتھ اپنے محرم کو ناراض کر سکتی تھی؟ اور پھر ایک نہ ایک دن تو زریز نے اس کے پاس آنا ہی تھا، تو پھر یہ دن آج کیوں نہیں جب اس کا محرم پوری عزت اور عقیدت سے اس کی اجازت طلب کر کے اس کے قریب آ رہا تھا، تو اتنے مان بھرے انداز پر وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ روزینہ کے اس عمل پر زریز روح تک سکون حاصل کرتا سرشار سا اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا اور روزینہ کو بیڈ پر بٹھاتے سائیڈ ڈرار سے سرخ مخملی کیس نکالتے اس میں موجود گولڈ کی بریسلٹ کو روزینہ کی کلائی میں پہنانے لگا۔ بریسلٹ کو اس کے ہاتھ میں پہناتے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے اس کی بریسلٹ والی کلائی کو اپنے لمس سے معطر کرنے لگا۔ زریز کے شدت والے لمس پر روزینہ سمٹتی جا رہی تھی، اور وہ بھی زریز میں ہی۔ تمہیں پتہ ہے جانے ریز، میں تمہیں اپنی روح کا سکون کیوں کہتا ہوں؟ جب تم میرے پاس میرے قریب آتی ہو، میرے پاس بیٹھتی ہو، جب میں تمہیں محسوس کرتا ہوں، مجھے میری ایک ایک رگ میں سکون دوڑتا محسوس ہوتا ہے۔
تمہارے قریب آنے سے ایک عجیب سی سرچاری کی کیفیت ہے جو مجھ پر طاری ہوتی ہے۔ بلا شبہ تم میرے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا میرے لیے خوبصورت، حسین اور پرسکون تحفہ ہو، جس کا میں اپنے اللہ کے حضور ساری زندگی شکر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ روزینہ کو بیڈ پر لٹاتے، اس کے کانوں میں خوبصورت سرگوشیاں کر کے اور اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت انعام قرار دیتے۔ وہ اس کی ذات کو معتبر کر رہا تھا اور روزینہ زریز کی باتوں پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنا چاہنے والا ہم سفر عطا کیا تھا۔ باہر نومبر کی رات کی سرد ہوائیں شدت اختیار کر چکی تھی، جبکہ اندر زریز روزینہ کو اس تمام سردی سے محفوظ کیے اپنی پناہوں میں کسی خاص اور قیمتی گڑیا کی طرح سمیٹتا چلا گیا تھا کہ اگر زور سے پکڑا تو کہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کی یہ خوبصورت گڑیا چھین یا توڑ نہ دے۔ زریز کے اتنی نرمی سے چھونے پر آج روزینہ کو اپنا آپ ہونے پر رشک آیا تھا، جبکہ فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجنے کی بجائے ان کے یہ لمحے دیکھ کے ان کے لیے دعا گو تھے اور خوش بھی۔ تو ریڈرز، مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ میری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، جس میں رافع اور ریحام کا بھی سین تھا اور روزینہ نے بھی اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو ہمارا اب یہ ناول ہے، اس کے صرف اور صرف 3 سے 4 ایپیسوڈ رہ چکے ہیں اور 3-4 ایپیسوڈس میں لاسٹ ایپیسوڈ بھی ایڈ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر میں پیر سے بھی دیتی ہوں تو 3-4 دنوں میں ہمارا یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ ناول کمپلیٹ ہونے سے پہلے ضرور رسپانس کریں گے۔ باقی جو آپ لوگوں کی مرضی، میں آپ لوگوں کو انسسٹ تو نہیں کر سکتی نا، کیونکہ میری تو کہنے سے ہی اگر آپ لوگ نہیں مان رہے تو اس میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اب بھی ناول اپلوڈ کر رہی تھی اور جو مرغا کچھ عرصے پہلے اتنی خاموشی سے بیٹھا تھا، اب پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، وہ اتنی اونچی اونچی بول رہا ہے کہ ریکارڈنگ میں اس کی آواز ریکارڈ ہوئی ہوگی، تو آپ پلیز اس کو اگنور کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کل منڈے ہے تو کل شاید میں نہ مل سکوں آپ لوگوں کو، یا شاید مل لوں، کیونکہ نیٹ کا شور نہیں ہے کہ وہ کل تک آئے گا یا نہیں آئے گا، کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے۔ تو دیکھتے ہیں، اگر نیٹ آ گیا تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی 64 اور 65 2 کروں گی کل بھی، اور اگر نہ آئی تو پھر میں آپ کو ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکتی، پھر معذرت، سوری، پھر جس دن نیٹ آئے گا اس دن کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور خوب اچھے طریقے سے عید میلاد النبی کو منائیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔